لیکن اس بات سے متعدد مفہوم اخذ کیے جا سکتے تھے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اور ان گنت مشکل مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ جذباتی، معاشرتی یا قانونی مسائل، چنانچہ ہم نے اتفاق رائے سے اپنے فیصلے پر قائم رہنا منظور کیا، خواہ اس رابعہ کی یا اس کی ماں کی حوصلہ شکنی ہو یا دل آزاری۔ پہلا اہم ترین مسئلہ اس خط کے حصول کا تھا جو گلاب خان معرفت محبت خان ارسال کیا گیا تھا۔ اصل خط وہ مندری والا لے کر بھاگ گیا تھا اور منشی مرحوم یعنی فومانچو نے جو کچھ ہمیں لکھا تھا وہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ فومانچو کی دانشمندی اور دور اندیشی شبے سے بالاتر تھی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے خط کی ایک نقل بنا کے ہمیں ڈاک سے بھیج دی تھی، لیکن اسے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ فومانچو اپنی ذات کو درپیش خطرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے رکے میں ملاقات نہ ہونے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصار کو اپنے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی مرحلے پر اس کا راز افشا ہو گیا تھا اور اس کی کسی حرکت نے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے مل گیا ہے۔ اس نے صرف 2 بار مجھے فون کیا تھا اور وہ بھی لندن میں۔ کیا اس وقت کوئی سن رہا تھا اور کیا سننے والے کو محض فومانچو کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خود فومانچو بھی دشمنوں کا ایک ادنا کارکن اور نچلی سطح کا نمک خوار تھا، ایک بہت بڑی مشینری کا بہت چھوٹا سا حقیر پرزہ۔ معاشی مجبوری یا کسی اور دباؤ کے باعث وہ ان کے لیے کام کرنے پر مامور تھا، اور لندن میں اس کے آقا وہ تھے جو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کرنے پر مامور تھے۔ شاید انہی میں سے کسی نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور منشی زیر آتاب آ گیا تھا۔ مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے 2 بار نمک حرام کہا تھا، شاید 1 بار غدار بھی کہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو لندن ہی میں اس کو سزا دے سکتے تھے، اور جیسے اب اس کی لاش ایک گمنام ویران مقبرے میں سامان عبرت بنی پڑی ہے، ایسے ہی لندن کی کسی سڑک پر بھی کچلی ہوئی مل سکتی تھی۔ مگر شکاری چالاک تھے، انہوں نے منشی کو جال کے طور پر استعمال کیا، اسے موقع فراہم کیا کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس پر نگاہ رکھی۔ ٹھیک وقت پر انہوں نے منشی کو اٹھا لیا اور اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد جان کی ضرورت نہ رہی اور منشی کا مقدر وہ سزا ہوئی جو ایک ضرورت کے باعث التوا میں تھی۔ 2 افراد کے عملے پر مشتمل ایک ڈاک خانے سے ہمیں اس پوسٹ آفس کا پتہ معلوم ہوا جہاں سے علاقے کی ڈاک تقسیم ہوتی تھی۔ ہم نے اس پوسٹ آفس میں قدم رکھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں جانب ایک دروازے سے اترنے والا زینہ میل سارٹنگ آفس کا راستہ ثابت ہوا۔ نیچے ایک خاصے بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے خانوں والے شیلف لگے ہوئے تھے جو بالکل کبوتر خانے لگتے تھے۔ شیلف کے ساتھ ساتھ میز کی اونچائی کے برابر کاؤنٹر تھا جو کمرے کی 3 دیواروں پر محیط تھا۔ اس کاؤنٹر کے سامنے لکڑی کے سٹولوں پر بوسیدہ میلی اور خاکی رنگ کی وردیوں والے درجنوں پوسٹ مین بیٹھے تھے اور ڈیروں خطوط کو ادھر سے ادھر خانوں میں ڈال رہے تھے یا نکال رہے تھے اور ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کے شور سے کمرہ گونج رہا تھا، اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو کسی نے نظر اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اوپر زینے کے شروع ہی میں لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے۔ ایک چمرخ پوسٹ مین نے چلا کر دوسرے چمرخ پوسٹ مین سے کہا، یار محمد بھائی، یہ تمہارے علاقے کا خط پھر ادھر آ گیا؟ ابھی میں نے ادھر رکھا تھا، اور محمد بھائی نے خط کے پتے کو اپنے علاقے میں شامل سمجھنے سے انکار کیا۔ ان کی بحث کا آغاز ہونے سے پہلے ہی میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، محمد بھائی وہ پوسٹ مین کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ادھر ڈاک دے جاتا ہے؟ میں نے چراغ دین کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ بابو، محمد بھائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا، وہ وہاں دیکھو۔ ہم اس کونے میں پہنچے اور میں نے قبل از وقت فارغ ہو جانے والے یا سرے سے کام شروع ہی نہ کرنے والے اس پوسٹ مین کو مخاطب کیا جو اسٹول کے مختصر سے رقبے پر آلتی پالتی مارے اور اپنا توازن برقرار رکھے بیڑی پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ بابو جا چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ڈاک تقسیم کر رہا ہوگا۔ اگر وہ کینٹین میں نہ ہوا تو مستری سائیکل والے کے پاس اخبار پڑھ رہا ہوگا۔ ڈاک تو وہ 12 بجے دے گا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش ہونے لگی تھی۔ کینٹین میں بابو نام کا کوئی پوسٹ مین نہیں ملا تو ہم نے مستری سائیکل والے سے دریافت کیا، جس نے قسم کھا کے کہا کہ بابو ادھر کا رخ بھی کرے تو وہ اس کی ڈبری ٹائٹ کر دے۔ اخبار پڑھنے کے بہانے چیزیں مارتا رہا۔ 2 پانے غائب، 1 پلاس، 3 پیچکس۔ لو جی لو، اچھا زمانہ ہے، نیکی کر اور نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال، مستری نے ارشاد کیا۔ اس بیان سے بابو ڈاکیے کی فطرت کا ایک پہلو تو سامنے آ گیا، یعنی یہ کہ وہ کوئی ایماندار خدا ترس قسم کا شریف آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی 10-20 روپے کے عوض بھی آسانی سے وہ خط راستے ہی میں دے دے گا، شاید 100 روپے میں ساری ڈاک دے دے کہ جاؤ عیش کرو، ہم بھی گھر جا کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔
ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں یہ میرا دوسرا پھیرا تھا اور ابھی تک گڑبڑ کے آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی ایک آدھ جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا اور اندر آنے جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ محسن کو چراغ دین کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تم اندر جا کے اس سے بات کرو، وہ بولا۔ میں باہر پوسٹ مین کا انتظار کرتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں خط اچک لوں گا، ورنہ محبت خان کے سامنے جا کے لے لوں گا۔ محبت خان تو مجھے گلاب خان ہی سمجھے گا نا۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرا چراغ دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ رشتہ واقعی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت کے زہر سے بری نظر اس کی کوٹھی پر ڈالی۔ پھر ہم دونوں 50 قدم دور خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ یار محسن، میں نے کہا، جب یہ رشتہ ہو رہا تھا تو اتنا مشتعل نہیں تھا۔ اعتراض اگر تجھے تھا تو صرف اس بات پر کہ شادی مریم کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس نے مریم کو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دی، اور مریم کو بھی اسے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ خود تو نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ خوش ہے۔ اب یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد چراغ دین کے خلاف تیرے دل میں کیا قدورت آ گئی ہے؟ اس کے نام پر تو نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ محسن خلا میں دیکھتا رہا۔ مجھے شک ہے کہ چراغ دین نے اسے قتل کیا تھا۔ میں بونجھ کر رہ گیا۔ تیرا دماغ جرائم کی فلموں اور جاسوسی ناولوں نے خراب کر دیا ہے۔ آخر شک کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے؟ لوگ بیویوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ وہ بولا۔ میرے ذہن میں اس کے 3 ہی اسباب آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا یہ کہ بیوی کو بد چلن سمجھتے ہوں۔ چراغ دین کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ کیا تیرے خیال میں مریم باجی کے کردار کی خرابی اس کا سبب ہو سکتی ہے؟ ناممکن، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ کتنے مضبوط کردار کی عورت تھی۔ اس کا اپنی ذات پر اعتماد قابل رشک تھا۔ اگر یہ ناممکن ہے تو تیسری وجہ وہی رہ جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محسن بولا۔ مریم باجی کی زندگی کا بیمہ 50,000 روپے کا تھا۔ حادثاتی موت کی صورت میں رقم دگنی یعنی پورے 1 لاکھ۔ گاڑی کا اس نے الگ پورا بیمہ کرا رکھا تھا، پارٹی انشورنس نہیں، چنانچہ کمپنی نے اسے نئی کار لے دی۔ 1 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ مگر تو چراغ دین کو جانتا ہے، پیسے کے لیے اس نے وزیر خان چچا کے ساتھ کیا کیا۔ مگر محسن، اس حادثے میں چراغ دین کا اپنا بھائی بھی تو ہلاک ہوا تھا۔ میں نے اس کی دلیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، وہ ایک اتفاق تھا جسے قدرت کے نظام انصاف کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ محسن تلخ لہجے میں بولا۔ اس حادثے کے بعد شوفر نے روتے روتے مجھے بتایا تھا کہ مالک مجھ بدبخت کو حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ تھی کہ پروگرام کے مطابق جس روز انہیں روانہ ہونا تھا وہ ملیریا میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کو 104 درجے بخار تھا، لیکن ملیریا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر 1 دن کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا۔ چراغ دین کا بھائی صرف 2 دن کے لیے مری گیا تھا۔ اس نے خود کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا اور اصل شوفر سے کہہ دیا گیا کہ وہ بعد میں بس سے آ جائے۔ چراغ دین بعد میں اس بات کو روتا تھا کہ بھائی نے یہ حماقت کیوں کی، اور اس نے شوفر کو بہت گالیاں دی تھی اور پھر اسے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہ تھا۔ بیمار وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا تھا۔ چراغ دین نے اسے چیخ چیخ کر کہا کہ مرنا تجھے تھا بڈھے، قضا تیری آئی تھی، تو نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے شوفر کو مریم کی موت کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بعد میں مجھے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ چراغ دین نے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو نتھیا گلی تک لے جائے اور وہ سب 2 دن بعد بس یا ویگن سے لاہور آ جائیں۔ شوفر کو حکم تھا کہ وہ تمام سامان سمیت صرف مریم کو لے کر روانہ ہو۔ اس کی بیماری سے پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ نتھیا گلی جانا اتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نے اور چراغ دین کے بھائی نے کہا کہ چلو آئندہ سال صحیح، اور وہ نوجوان لڑکا سب کو لے کر چل پڑا۔ اسے نئی کار کو مری سے لاہور لانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بچوں کے اور چراغ دین کے بھائی کی جگہ شوفر بس سے آیا۔ جن کو چراغ دین بچانا چاہتا تھا وہ مارے گئے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر کھٹکتی ہے کہ جب سیزن ختم ہو رہا تھا تو چراغ دین نے اپنے بھائی کو نتھیا گلی کا خصوصی پروگرام بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر یہ کہ اس نے صرف بچوں کو نتھیا گلی لے جانے کی بات کیوں کی؟ اگر مریم بھی 2-4 دن کے لیے نتھیا گلی ہو آتی تو کیا ہوتا؟ سامان واپسی میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ بے شک کرایہ 15 ستمبر تک کا ادا کیا گیا تھا، مگر سیزن کے لیے کوٹھی لینے والے 2-4 دن اوپر گزار لیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ وہ کوٹھی اس نے بعد میں خریدی تھی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے پورے سیزن میں مریم سے نہیں کہا کہ چلو نتھیا گلی گھومائیں، یا یہ کہ تم بچوں کو نتھیا گلی دکھا لو۔ مریم باجی خود بھی بہترین ڈرائیونگ کرتی تھی۔ آخری دنوں میں یہ پروگرام بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھائی کو بیچ دیا تھا۔
مریم اور شوفر حادثے کا شکار ہو جاتے تو اس کے لیے صدمے کی بات نہ ہوتی۔ جو کار نیچے گر کر چورا ہو جائے اس کے بارے میں کون ماہر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے بریک فیل ہو گئے تھے؟ چراغ دین کو یہ بات کس نے بتائی؟ بچنے والا تو کوئی بھی نہ تھا۔ یہ سوال تو نے کبھی چراغ دین سے کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس سے پہلے میں نے شوفر سے پوچھا تھا۔ محسن بولا۔ وہ خود حیران تھا کہ بریک کیوں فیل ہوئے۔ پولیس کی تفتیش میں اس کا کہیں ذکر نہ تھا اور صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مری سے راولپنڈی آتے ہوئے 17ویں میل کے قریب کار حادثے کا شکار ہوئی، جس کا عینی گواہ کوئی نہیں۔ مگر 2 منٹ کے وقفے سے دوسری کار آئی جس میں ایک اور فیملی مری سے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کار کو کلابازیاں کھاتے نشیب کی طرف جاتے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے یہ دہشتناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں مخالف سمت سے دوسری کار نمودار ہوئی جو مری جا رہی تھی۔ اس کے مسافروں نے مری پہنچتے ہی پولیس کو اطلاع دی اور پولیس وہاں حادثے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی۔ کچھ نہیں بچا تھا۔ پہلی کار اس وقت تک پنڈی پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ دوسری پولیس پارٹی پونے 2 گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ سب تو رپورٹ میں ہے، وقت، تاریخ، دن اور نقشے کے مطابق حادثے کا صحیح مقام، حادثے کے عینی شاہدوں کے بیانات، انشورنس کمپنی کی سروے رپورٹ، حادثے کے ممکنہ اسباب، لیکن کہیں بھی یقین کے ساتھ بریک فیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات صرف چراغ دین نے کہی۔ جب میں نے اسے پہلی بار پوچھا تھا کہ حادثہ کیسے ہوا تو اس نے دیوار کو گورتے ہوئے کہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سکندر، حادثے کے ممکنہ اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو جائے، آگے کا کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے، ٹائی راڈ کھل جائے، ایکسل ٹوٹ جائے۔ جب کسی نے حادثے کے سبب کا تعین کیا ہی نہ تھا تو چراغ دین نے کیسے کہہ دیا کہ بریک فیل ہو گئے تھے؟ مجھے یقین ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس کا اسے پورا یقین تھا کہ حادثہ کیوں ہوا، اور غیر شعوری طور پر اس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میں نے ڈیڈی سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حادثے کا اصل سبب کیا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا اور موت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ شوفر جو بدبخت نہیں خوش قسمت تھا، برطرفی کے بعد کہیں اور ملازم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا پتہ ہی نہ ملا کہ میں اور کچھ تفتیش کرنے والوں نے قتل کے امکان کو مد نظر رکھا ہی نہ تھا۔ چنانچہ لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ گاڑی کا ملبہ انشورنس کمپنی والے اٹھا کے لے گئے اور اس کے پرزے کباڑی تول کر لے گئے۔ کیس ضروری رسمی کارروائی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات جو اب تک محسن کے دل میں کانٹے کی خلش بنی موجود تھی، آج اچانک اس کی زبان پر آ گئی تھی، اور اب میں بھی اس حادثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ چراغ دین کے خلاف نفرت کا لاوا میرے دل میں بھی پک رہا تھا، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ ایسے ہی نفرت کے ببول محسن کے وجود کی زمین پر بھی پھیلے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس لیے مجرم تھا کہ میرے باپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپنے والا اس کا ہاتھ تھا، اور اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اسی پیسے کی بدولت تھا جو میرے باپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چراغ دین نے اس کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ قانون کے سامنے چور ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے چراغ دین کے جرم کی سنگینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محسن کی نگاہ میں وہ اس کی بڑی بہن کا قاتل تھا جس نے اس کی زندگی کے عوض 1,00,000 روپے وصول کر لیے تھے۔ قدرت نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بدستور معزز اور معتبر تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بے گناہ تھا جتنے ہم، مگر ہم سمجھتے تھے وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ چراغ دین کے بارے میں ہماری جذباتی کیفیت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے لبوں سے ہر اعتراف جرم سننا تھا اور پھر وہ حساب بے باک کرنا تھا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔ محسن، میں نے کہا، ابھی تو میں چراغ دین سے اس طرح ملوں گا جیسے مجھے اسے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے اس کی گواہی درکار ہے، اور عیار آدمی کے خلاف مؤثر حربہ عیاری کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کھل کر اسے عداوت کا اظہار کیا تو وہ میرے دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسے ملوں گا تو یہ تاثر دوں گا جیسے میں کچھ نہیں جانتا، پرلے درجے کا بے وقوف ہوں اور حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اپنے عاجزانہ لہجے اور مسکین صورت سے میں اسے اپنے بے ضرر ہونے کا پورا یقین دلا دوں گا تو وہ بہت سی باتیں بتا دے گا جو اس کے نقطۂ نظر سے غیر اہم ہوں گی۔ وہ حتیل امکان میری مدد سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن وہ بھدک گیا تو مجھ سے بات تک کرنے کا روادار نہ ہوگا اور الٹا مجھے پھنسا دے گا۔ جو شخص پہلے ہی ملزم و گنہگار ہو اس پر کون پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ مناسب وقت پر ہم اس سے ایک ساتھ ملیں گے اور وہ حقیقت کا اعتراف خود کرے گا۔ اب پوسٹ مین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں چراغ دین کو باتوں میں لگاتا ہوں، کوشش کروں گا محبت خان کو بھی الجھائے رکھوں۔ تو خط لینے میں کامیاب ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب میں سے لاکر روم کی رسید نکال کر اسے دی۔ دونوں سوٹ کیس لے کر رابعہ کے گھر پہنچ جانا، میں فارغ ہو کے سیدھا وہیں آؤں گا۔
شام کو رہائش کا انتظام نہ ہوا تو ایک دن ایمبیسڈر ہوٹل اور صحیح، مگر شام کو SSP زمن رضوی صاحب سے مل کر دونوں باتیں کر لیں گے، ریوالور کے لائسنس کی بھی اور رہائش کے مسئلے کی بھی۔ وہ اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ جب میں پورے اعتماد سے مارچ کرتا ہوا CC ڈین کی نیم پلیٹ والی کوٹھی پر پہنچا تو میوزیکل کال بیل کے جواب میں خود محبت خان دروازہ کھولنے آیا۔ آؤ آؤ، اس نے بڑے اخلاق سے کہا۔ تم اس چٹھی کے واسطے آیا ہے نا؟ ابھی وہ خانہ خراب بابو پوسٹ مین نہیں آیا۔ مرضی کا بادشاہ ہے، خواہ ابھی آ جائے گا، تم بیٹھو۔ وہ مجھے برآمدے میں لے گیا۔ محبت خان، میں نے کہا، وہ چٹھی گلاب خان خود لے جائے گا۔ میں تمہارے صاحب چراغ دین سے ملنے آیا ہوں۔ محبت خان کی صورت پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ دین صاحب سے ملے گا؟ تم جانتا ہے اس کو؟ کیا کام ہے؟ کام میں انہی کو بتا دوں گا، میں نے مسکرا کے کہا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تم انہیں بتا دو سکندر بخت آیا ہے۔ خو کیسے بتا دے؟ کس کو بتا دے؟ وہ بولا، دین صاحب کدھر ہے کہ بتا دے؟ ابھی روٹی کے واسطے آئے گا تو بتا دے گا۔ اچھا اچھا، میں نے سر ہلایا۔ لنچ کے وقفے میں آئیں گے وہ؟ اچھا، سلامت شاہ سے مل لیتا ہوں میں، وہ کچن میں ہوگا نا؟ محبت خان نے سر پر ہاتھ مارا۔ کچن میں؟ خو یارا، سلامت شاہ کا کس کو پتا ہے؟ غریب زندہ ہے کہ مر گیا؟ کتنا روز ہو گیا آج اس کو؟ اس نے انگلیوں پر گن کے حساب لگایا۔ دین صاحب نے اس کا کوارٹر میں دیکھا۔ اچھا، میں نے چونک کر کہا۔ کوارٹر میں تو تالا پڑا ہوا تھا، اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ ہم کو بولا، ہم اوپر سے دیکھا، سب سامان موجود، دروازہ کھلا پڑا ہے، ہوتا تو سامنے نظر آتا۔ خو آدمی ہے، چوہے کا بچہ تو نہیں ہے۔ ہم صاحب کو بولا، صاحب پولیس کو بولو اس کا پتہ چلا دے، اتنا بڑا شہر ہے، ورنہ غریب لوگ لاری کے اور ویگن کے یا کار کے نیچے آ کے مرتا ہے۔ غریب خانسامہ کا لاش مردہ گھر میں پڑا ہو، لاوارث ہم ادھر کب تک انتظار کرے گا؟ محبت خان اپنی روح میں بولتا گیا۔ دین صاحب نے کہا، آج پرچہ کٹائے گا۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں خود چل کے خطرے کے اس حصار میں داخل ہو گیا ہوں، اور پولیس کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے۔ اگر چراغ دین نے فون کیا ہوگا تب بھی وہ کوارٹر کو ایک نظر دیکھنے ضرور آئیں گے، اور اندر قدم رکھتے ہی تعفن خود سلامت شاہ کی لاش کا پتہ بتا دے گا۔ آنے والے اسی تھانے کے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں، وہ پھر مجھے لے جائیں گے شعبے میں نہ صحیح عینی گواہ بنا کے، میرا بیان لینے کے لیے۔ وہ سوالات سے میری زندگی آزاد کر دیں گے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے تم سیدھے سلامت شاہ کے پاس پہنچے تھے، کیا سامان تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سامان اب کہاں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو تمہارے پاس صرف ایک بریف کیس تھا، لاکر روم والی بات نہیں چلے گی، اس پر محسن رضا کا نام اور آج ہی کی تاریخ ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لندن سے صرف بریف کیس لایا تھا، محسن رضا تو بعد میں آیا تھا۔ سامان اس کے پاس کیسے پہنچا؟ آج لاکر روم میں سامان رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ تک یہ سامان کہاں تھا؟ جس صندوق میں لاش ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت تھا، اس میں کیا سامان تھا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ صندوق مکفل تھا تو چابیوں کے بارے میں تو شاید میں نے تھانے میں بھی بات کی تھی۔ محبت خان بتا دے گا کہ میں ایک روز پہلے بھی گلاب خان نام کے ایک شخص کے ساتھ سلامت شاہ کے کوارٹر کی طرف گیا تھا۔ گلاب خان بعد میں محسن رضا ثابت ہوگا تو اس جھوٹ کا ہم کیا جواز پیش کریں گے؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ سوالات مشین گن سے فائر ہونے والی گولیوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلتے چلے آ رہے تھے، اور میرے لیے دلی خوف و اضطراب کی کیفیت کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ چراغ دین خود پولیس کے ساتھ نمودار ہونے ہی والا ہے۔